اسماعیل بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا نام سن کے سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ وہ جو انہوں نے 90 دن میں جو وعدے کیے تھے 1 کروڑ نوکریوں کے، وہ کہاں گئے؟ اس کے لیے تو ہم اوورسیز تھے اس وقت، تو ہم اپنا جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آگے، ہم نے کہا چلو اپنے ملک کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور ادھر ہی رہیں گے. تو ہم ابھی تک اسی طرح کے در بدر پھیر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہی آتا ہے کہ جو آپ کے وعدے تھے وہ کب سچ ہوں گے. ملک کے حالات جو ہے دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو بہتری کی جو امید ہے وہ اس گورنمنٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ ہمیں جو ہے جلسوں میں دیں گے، یا اسی گورنمنٹ کے اندر ہمیں کچھ نظر آئے گا؟ اوورسیز کے لیے انہوں نے کوئی پالیسی نہیں رکھی تھی؟ ہمیں تو جو نیوز چینل سے یہی سننے میں آ رہے تھے کہ اوورسیز کے لیے انہوں نے کوئی اسپیشل کوئی پالیسی رکھی ہے. میں اوورسیز میں رہ کے آیا ہوں. اوورسیز کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ایون کہ اوورسیز لوگ جو ہے وہ ان کے لیے اس نے کہا تھا کہ میں کوئی اسپیشل جو ہے پیکج لے کے آؤں گا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور ان کے لیے ایک الگ سی سوسائٹیاں ہوں گی جس میں وہ اپنے جو ہے اسپیشلی جو اوورسیز کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ادھر لے کے آؤں گا. لیکن اس گورنمنٹ میں اوورسیز جو ہے پہلے سے زیادہ پریشان ہے. سفارتی حوالے سے ان کے مسئلے مسائل اور بڑھ گئے ہیں، اور وہ یہی شکایت کر رہے کہ ہمارے جو ہے یہ مسئلے تو اس گورنمنٹ والوں نے ہمارے لیے مسائل اور بڑھا دیے. ان کی اچھی چیز کیا لگتی ہے پرائم منسٹر صاحب؟ ان کی اچھی چیز یہی ہے کہ وہ بے خوف ہو کر بات کرتے ہیں، اور ان کا کانفیڈنس لیول ٹھیک ہے. یہ چیز ان کی اچھی ہے. اور مطلب جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جتنے بے خوف ہو کے وہ بولتے ہیں، اسے تو ہمیں یہ لگتا ہے نا یار وہ خود جو ہے نا کرپٹ نہیں. ان کے جتنے مخالفین ہیں وہ سب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس کی جو ٹیم ہے ان کی کرپشن کی انتہا نہیں ہے، اور وہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. مطلب آپ ٹیم سے خوش نہیں؟ ٹیم سے مطلب میں اپنے جو باقی جو ہمارے حلقہ احباب ہے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ وفا نہیں کر رہی، ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اچھا سر، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے جب پرائم منسٹر صاحب کا نام آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر صاحب نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وعدے کیے ہوئے تھے ان میں سے شاید ہی کچھ وعدے پورے ہوئے ہوں گے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کون سے وعدے پورے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے سر، آپ اگر باہر وزٹ کریں، آپ تو ابھی اندر آئے ہوئے ہیں، ادھر ماحول دیکھا ہے آپ نے، باہر آپ کو مانگنے والے اتنی تعداد میں نظر آئیں گے کہ شاید ہی کسی اور کنٹری میں، مطلب میرا لاسٹ 5 ایئرز میرے چائنا میں گزرے، میں نے وہاں پہ کبھی مانگنے والا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے. اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے اتنی ترقی کی، اور خود بھی بلکہ پرائم منسٹر صاحب چائنا کے نظام کو خود بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خود بھی کہتے ہیں کہ مطلب جو جس طرح چائنا نے ترقی کی ہم بھی اس طرح کی ترقی کریں گے، لیکن وہ صرف باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس وقت تک آپ کسی چیز کے اوپر کچھ کریں گے نہیں، کچھ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ چیزیں صرف باتوں کے ساتھ قوم کو لارے لپے لگا کے دکھا کے آ کے حکومت کرنا اور اسٹیٹس انجوائے کر کے چلے جانا، یہ تو ساری مطلب یہ ایک روایتی رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ پہلے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی، اس نے مطلب ایسی وہ لارے لپے تھے، پھر نون لیگ کا دور آیا، ایسی لارے لپے رہے. اب ان کا آیا تو یہ ایک چینج کے نام پہ آئے تھے کہ ہم پاکستان کو چینج کریں گے، ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے. وہ بھی اب یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بھی لارے لپے تھے. ٹھیک ہے، مثلا نہ تو انہوں نے اپنی بات کو ثابت کر سکے، یہ نہ کوئی چینج لا سکے. یوتھ دیکھیں کہ ابھی آپ یہ ادھر ساتھ ہی جو 6 روڈ پہ آپ اگر شام کے ٹائم آئیں تو آپ دیکھیں گے ادھر تھاؤزنڈس آف بائکس کھڑے ہوتے ہیں. وہ لڑکے کس لیے آتے ہیں بیچارے؟ وہ جابس کے چکر میں آتے ہیں، ساری رات آ کے ادھر کام کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اپرچونٹیز نہیں، نہ کوئی سیٹ اپ بن رہا ہے، نہ کوئی یہاں پہ آپ دیکھیں نہ کوئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، نہ کوئی جابز ریز ہو رہی ہیں. صرف یہ کہ وہ گورنمنٹ آتی ہے، یہ ایک پیسے بنانے والی مطلب ایک وہ فرم ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی. یہ آتے ہیں، آ کے پیسہ بناتے ہیں، لوٹ کے پاکستان کو چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو بالکل اس نظام سے اب بالکل جو ہے نا خائف ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کھڑے ہوں، ہر پاکستانی کھڑا ہو، ہر اس کا نوجوان کھڑا ہو، اور بالکل اس سسٹم کے اگینسٹ نکلیں ہم. ٹھیک ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، ہم بینگ اے مسلمز، ہمارا اسلام کا جو سسٹم ہے وہ خلافت کا نظام ہے.
جب تک ملک کے اندر خلافت کا نظام نہیں آئے گا، جب تک ہم ایک ماڈل نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، ہاں اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی جگہ بھی خلافت کا نظام قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہی جو آپ دیکھیں، ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہی فنڈامنٹلسٹ اگر اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سوچ کے ساتھ آتے ہیں، دیکھیں یہ ان حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ ہم اس دفعہ پھر یہی کریں گے، یہ کھا کے چلے جائیں گے ایک نئے نعرے کے ساتھ. دیکھیں ابھی یہ لاسٹ ٹائم مریم نواز نے یہ جو جلسہ کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ دیکھیں آپ گدے کے گدے ان کے ساتھ پھر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ غربت آ رہی ہے، سسٹم نہیں چل رہا ملک کا، ہم کوئی ایک نئی سوچ کے تحت کھڑے ہو جائیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سسٹم کے اوپر آئے. اور خود بھی جو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو نظام ہے وہ خلافت کا نظام ہے، اس کے علاوہ سسٹم نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر یہ جو چنگاری ہے یہ جلد جو ہے اٹھنے والی ہے، خلافت والی، اور یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ ایک ماڈل ملک بنے گا انشاءاللہ. باقی ہمیں جو امیدیں تھیں عمران خان صاحب سے وہ اب بھی ہیں کہ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو نظام آنے والا ہے اس کے لیے وہ بھی تیار ہیں.